الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صلوات. پروردگار عالم اپنے کلام وافی دائرہ میں اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ بتا رہا ہے. یہ تو طے ہے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر عبادت، حتیٰ ہمارا حصول معاش، نوکری یا کاروبار، یہ سب ایک مقصد اور غرض کے تحت ہے، اور وہ ہے قرب پروردگار، رضایت الہی اور اللہ سے نزدیکی. ہمارا کوئی کام بھی 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا ہمارا کام واجب ہے، یا جو ہم کرتے ہیں وہ مستحب ہے، یا جو ہم کرتے ہیں خدا نخواستہ وہ مکروہ ہے، یا ہم سے خدا نخواستہ حرام سرزد ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے کہ جو مباح ہے. ان 5 حالتوں سے ہمارا کام، ہمارا کوئی فعل باہر نہیں ہے. اس وقت مجلس میں بیٹھے کہ کم سے کم مستحب ضرور ہے. صلوات بھیجے محمد. تو یہ کام واجب کہلائے گا. ایک سب بات اور پڑھے محمد والا. کہا ہے بزرگوں نے، شخصیات نے کہا ہے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اور اگر عزاداری شہرگ حیات ہے تو حیات کو بچانا، زندگی کو محفوظ رکھنا یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے. لہذا یہ ہماری عبادت جسے عزاداری کہتے ہیں. اچھا وہ سجدی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو بولنے بیٹھا ہوں تو مجلس شروع ہوئی ہے. نہیں، مجلس بہت پہلے سے شروع ہے. جب حدیث کے ساتھ شروع ہوئی اس وقت سے مجلس شروع ہو گئی، اور جب زیارت پڑھی جائے گی اور ہم اپنے گھروں کو اس امام بارگاہ کے لیے، امام بارگاہ کو گھروں کے لیے چھوڑیں گے تو اس وقت تک مجلس جاری رہے گی. یہ تو شہری مسافتوں کی وجہ سے اور زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے ہم نے تقسیم کر لیا کام. یا بعض بھائی جو ثانی کریں گے ان سے پہلے حدیث کے ساتھ پڑھی جائے گی، پھر ان کے بعد ایک سلام ہوگا، پھر ایک خطیب مجلس پڑھے گا، پھر نوحہ خان آ جائے گا، اور اگر کام زیادہ ہو تو پھر مصروفیت کی وجہ سے اور مسافتوں کی وجہ سے ہر ایک اپنے اپنے وقت پر آئے گا. ورنہ اس کی قسمت اور اس کا مقام بہرحال بلند ہے کہ جو اول سے آخر تک بیٹھا ہے. وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے جو کسی حصے میں شریک ہوئے اور ایک حصے کے اندر عزاداری کا وہ حصہ نہ رہ پائے. یقیناً اس کا مقام زیادہ ہے، اور اس کا مقام اور بلند ہو جائے گا کہ جو اپنے مصروفیت کی باوجود، اپنے کاموں کے باوجود مجلس کو اول سے آخر تک پہنچاتا ہو. دیکھیے فارغ لوگ یقیناً کوئی نہیں ہے اس معاشرے میں. ایک سوال بھیجے محمد والا.
میں اگر دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے مگر ہے بے نام فاطمہ، جناب سیدہ کے نام پر اللہ کی عبادت، لہٰذا یہ اس وقت ہمارا بیٹھنا مستحب ہے، یہ واجب ہے۔ خدا نخواستہ کوئی کام مکروہ ہوگا، خدا نخواستہ کوئی کام حرام ہوگا یا مباح ہوگا، ان 5 حالتوں سے ہمارا کام باہر نہیں ہے۔ کوئی ہماری حرکت، ہمارا فعل، ہمارا مسکرانا، ہمارا رونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان 5 کیفیتوں سے باہر نہیں ہے۔ عقل مند ہوتا ہے جو اپنے کام کو کبھی مباح رہنے نہ دے بلکہ اپنے مباح کام کو بھی مستحب قرار دے۔ یہ پانی پینا مباح ہے، سونا جاگنا مباح ہے، اٹھنا بیٹھنا مباح ہے، کھانا کھانا مباح کام ہے، نہ مستحب ہے نہ حرام ہے نہ واجب ہے، لیکن ابھی عزیزان گرامی عقل مند ہے جو پانی پیے اور نیت یہ کرے کہ قربتاً اللہ پی رہا ہوں، پانی پیتے ہوئے حسین پہ صلوات بھیجے اور دشمنان حسین پہ لعنت بھیجے تو یہی ثواب ہو جائے گا۔ اب یہ مستحب نہیں کہلائے گا بلکہ مباح نہیں کہلائے گا بلکہ مستحب کہلائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ تو ہمارا ہر کام، ہر مقصد، ہر کام، ہر فعل، ہر تحرک عبادت پروردگار ہے۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں جسے میں نے آج کی مجلس کا عنوان قرار دیا اور کل اور پرسوں کی مجلس میں بھی اسی سے کچھ گفتگو رہے گی، اس میں طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ تک پہنچو گے کیسے، میری قربت کا ذریعہ، میری قربت کا سبب کیا کرو کہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور یہ کام سب کروائے ہیں۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اور وہ قرب بدنی بھی مراد نہیں ہے، قرب روح مراد ہے، معنوی مراد ہے، قرب معنوی مراد ہے۔ یہ بدن قریب نہیں ہوگا اللہ سے، اس لیے کہ اس بدن سے اللہ کبھی دور ہے ہی نہیں، ہر بدن سے قریب ہے، اور بدن میں بھی اس جگہ سے زیادہ قریب ہے جسے شہرت اس نے کہا ہے۔ جی لہذا اللہ بدنی اعتبار سے تو کسی سے بھی دور نہیں ہے، ہر ایک سے، چاہے مغرب میں رہتا ہو یا مشرق میں رہتا ہو، مشرق والے کے بدن کے قریب بھی ہے اور مغرب والے کے بدن کے قریب بھی ہے۔ بدنی اعتبار سے تو اللہ کسی سے بھی دور نہیں ہے، میرا بدن اس سے دور ہو سکتا ہے مگر وہ ہم سے دور نہیں ہے، میں اور آپ اس سے دور ہو سکتے ہیں مگر وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ قربان جائے مولا کائنات کے اس کلام پر جو نہج البلاغہ میں سید رضی نے منظم کر دیا ہے، مرتب کر دیا ہے۔ میرے مولا کلمات قصار میں مسافروں سے مخاطب ہیں، جب تم سفر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جائے گا۔ ایک معروف قرآنی دعا تو ہم پڑھتے ہیں جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، جی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا جو قرآنی دعا ہے، قرآنی آیت ہے، اسے ہم سفر پہ جاتے ہوئے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن مولا علی نے بھی ایک دعا بتائی ہے، اور میری گزارش ہے محترم سننے والوں سے کہ اپنی سواریوں میں ایک ایسی چیز پرنٹ کروائیں جس کے ایک جانب تو قرآنی یہ آیت لکھی ہو اور دوسری جانب مولا کائنات کی نہج البلاغہ میں سفر کی دعا لکھی ہو۔ لہٰذا جب ہم سفر کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، تو کبھی اللہ کا کلام پڑھیں اور کبھی اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ وہ جو جملے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں مسافروں کے لیے فرمائے ہیں، ان جملوں پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور پھر تمنا کر رہا ہوں، پھر التماس کر رہا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے چھپا لیجیے وہ ایک دعائے سفر کو، اسے آویزہ کر دیا جائے گاڑی میں ایسی جگہ جہاں بیٹھا ہوا مسافر جو ہے اسے پڑھتا ہوا گزرے، اور وہ دعا میرے مولا کی نہج البلاغہ کے اندر ہے، اور واقعی حق بنتا ہے مولا کے اس کلام پر کہ ہم اسے عام کریں، گھروں تک پہنچائیں۔ تمہیں کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ میں اپنے مخالفوں سے مخاطب ہوں، ہمیں کہتے ہو کہ یہ عقیدہ توحید نہیں رکھتے، یہ شرک کرتے ہیں، یہ یا علی مدد بولتے ہیں، یہ مشرکانہ زندگی گزارتے ہیں، یا رب پر جھوٹتے ہیں،
जमाने मोहम्मद वाले। समझो मेरे साथ है। फरमाने मौला अपने इस दुआ में अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मसाइस सफर। समझो चाहूँगा या अल्लाह मैं तुझसे सफर के दबाव की पनाह चाहता हूँ। जुमलों पे गौर फरमाएंगे मौलानी के जुमले। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मसाइस सफर। सफर में जो ज़हन पे दबाव होता है, सफर में जो बदन पर दबाव होता है, या अल्लाह मैं सफर में मेरे ऊपर आने वाले दबाव की तुझसे पनाह चाहता हूँ। वो दबाव मुझ पर आएगा मगर मैं तेरी पनाह में रहना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मसाइस सफर व काबतिल मुनक़लब। या अल्लाह जब दिल पलटने लगेंगे सफर के अंदर और दिल करवटें लेने लगेगा तो उस वक्त में तेरी पनाह चाहता हूँ। समझो चाहूँगा जब हम गुजर रहे होते हैं गाड़ी में बैठे हुए, जहाज में, सवारी पर, किसी भी सवारी के पर गुजर रहे होते हैं तो हमारे सामने मुसलसल मंजर बदलते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मसाइस सफर व काबतिल मुनक़लब व सूइल मंज़र। मैं तीन चीजों में सफर में तुझसे पनाह चाहता हूँ। एक तो मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर तनाव आए, दबाव आए, मैं जब दिल करवटें लेने लगे तो तुझसे पनाह चाहता हूँ। और जब मैं सफर में मंजर बदलता हुआ देखूं तो मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ। अब जुमला जरा से महसूस करें मौला के क्या फरमा रहे हैं और मेरा मफहूम रहते रहे कि अल्लाह मशरिक में रहने वाले बदन के करीब भी है, मगरिब में जिंदगी गुजारने वालों के बदन के करीब भी है। दुनिया में कायनात में जो जहां रहता है अल्लाह उनसे करीब है। मैं दूर हो सकता हूँ अल्लाह से लेकिन अल्लाह मुझसे दूर नहीं है। अब यहाँ मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं, ये सुनहरे हुरूफ में लिखने के काबिल है मौला के अल्फाज। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर। सलवात भेजे ना मोहम्मद वाले। या अल्लाह तू सफर में मेरा साहिब और मुसाहिब है। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर। या अल्लाह तू सफर में मेरा साहिब है, मुसाहिब है, मेरे साथ चलता है। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर व खलीफतु फी अहल। या अल्लाह तू सफर में मेरे साथ है और मेरा खलीफा है मेरे घर वालों के साथ। तवज्जो फरमाए। या अल्लाह सफर में भी तू मेरे साथ है और मेरे घर में मेरा खलीफा है। वला यजमहुमा इल्ला गैरुक। और ये दोनों चीजें तेरे अलावा कहीं और जमा नहीं हो सकती। लिअन्नल मुस्तसहब ला यकूनुल मुस्तखलफ। इसलिए कि जो साथ चल रहा है वो घर में नहीं रह सकता और जो घर में रहता है वो साथ नहीं चल सकता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अक़ीदा तौहीद हो तो ऐसा घर में मेरे बच्चों के साथ है, मेरे अहले खाना के साथ है और सफर में मेरे साथ है और तेरे अलावा कोई और इसका अहल नहीं है कि जो साथ भी रहे और खलीफा भी रहे, साथ भी रहे और घर में भी रहे। हर शख्स चाहता है कि अल्लाह से कुर्ब हासिल करे। सबका मकसद यही है, हमारी मजलिसों का मकसद यही है, हमारी अज़ादारी का मकसद यही है। अलबत्ता कोई बात अगर मनमाना मतलूब हो, कोई बात अगर कबूल करवाना मतलूब और मकसूद हो तो पहले मुकाबिल को अपना हमफिक्र बनाना होता है। जब तक मुकाबिल को आप अपना हमफिक्र नहीं बनाएंगे वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं ये कहते हैं कि पहले मरीज की बात को मानना पड़ेगा। ये नफ्सियाती बीमार जो है, वैसे माफ कीजिएगा हर चौथा आदमी हमारे माशरे में, एहतियात से बोल रहा हूँ मैं, पहले तीन में आपको और अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, हर चौथा आदमी हमारे माशरे में नफ्सियाती बीमार है। हालात ने, बदअमनी ने, माश की खराबी ने, मुल्क के मामलात ने, बेयकीनी की कैफियत ने, जी जैसे जैसे इलेक्शन के करीब दिन बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे घबराहट बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं, माशरे को घबराहट बढ़ रही है और यकीनन हम भी माशरे का हिस्सा है। तो इस कैफियत में हर चौथा आदमी हमारे नफ्सियाती बीमार है।
ادارے کا افسر اسی مسجد بابل میں ہمارے پاس آیا، اوپر نیچے بٹن لگائے گئے اس میں، ایک پائچہ اونچا ایک پائچہ سیدھا، بالکل ایک سلیے کے اندر جو میں بیان کر رہا ہوں، خوبصورت ترین فرد، وجیب چہرہ، آگے بیٹھا کہنے لگا میرے اوپر جن ہے۔ مجھے ڈاکٹر ظفر احمد زیدی صاحب نے جو نفسیات کے معروف ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ حج پہ، میں ان کے ساتھ حج پہ رہا ہوں، 2-3 سال انہوں نے حج کیا 2-3 دفعہ، تو کچھ تکنیکی باتیں انہوں نے مجھے بتائی کہ اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم رہے تو اکثر مولویوں کے پاس نفسیاتی بیمار جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم پہ جن ہو گیا ہے، ہم پہ تعویذ ہو گیا ہے، مولوی صاحب اسے تعویذ میں لگا دیتے ہیں، اس کا جن بڑھ جاتا ہے، اس کی بیماری اور پکی ہو جاتی ہے۔ تو مولوی صاحب کو کچھ چیزیں کچھ علامتیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اندازہ لگا دیں کہ بھائی کوئی جن بھوت نہیں ہے، یہ بیچارہ بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجو۔ اگر تم نے اسے دعا درود پہ لگا دیا، میں دعا درود کا مخالف نہیں ہوں، مفاتیح الجنان میں دعا درود موجود ہے، تعویذیں موجود ہیں، مگر پہلے تشخیص تو دیا جائے کہ یہ روحانی مریض ہے یا بدنی اور ذہنی مریض ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو لگا دیا صاحب اتنے دفعہ یہ ذکر پڑھو اور اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھو اور اتنے سجدے میں یہ پکارو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، معلوم ہم نے اس کو 4 دن اور ڈاکٹر سے دور کر دیا، اس کی بیماری پکی ہو گئی۔ پہلے یہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا تھا، اب اسے 1 مہینے تک دوا کھانی پڑ گئی۔ یہ مشکل ہے نا ہمارے معاشرے کی۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ تو انہوں نے کچھ نشانیاں ہمیں بتائی کہ اگر یہ نشانیاں ہمیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارا بیمار ہے، یہ ہمارا مریض ہے، اور ضروری بھی نہیں ڈاکٹر ظفر حیدری کی دکان کو چمکایا جائے، کسی اور ڈاکٹر کی دکان پر بھیج دیا جائے۔ مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کا میں نے نام لے دیا تو میں ان کو وہاں بھیجنا چاہوں، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کی تبلیغ بھی نہیں کرنا یہاں بیٹھ کے، کسی ڈاکٹر کا کلینک نہیں عام کروانا ہے یہاں بیٹھ کے۔ مسئلہ موضوع میرا روشن ہے، واضح ہے محترم سماعتوں کے لیے۔ تو کہنے لگے میرے اوپر جن ہے، اس سے وہ کہنے لگے کہ جب آپ اس سنیے میں دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ ہمارا مریض ہے، اور ان مریضوں کو پہلے اپنا ہم فکر بنانا ہوتا ہے، متفق کرنا ہوتا ہے، اپنا ہم خیال بنانا ہوتا ہے، ان سے متفق ہو جائے آپ تو کم سے کم وہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے گا، آپ کی سننے کو تیار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی مرحلے میں کہا کہ نہیں صاحب کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو آپ نے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، تو کہہ کر نہیں صرف بات ہی نہیں کرنی ہے، میری بات سن نہیں رہا، تو ایسے مریضوں کو پہلے کہنا پڑے گا کہ ہاں جی آپ کے ساتھ کچھ ہے مسئلہ، ذرا بیٹھیے، ابھی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ اور جب وہ ہم سے متفق ہو جائے، ذرا ہم سے قریب ہو جائے تو پھر اس کو حل بتایا جائے گا۔ اب کیونکہ ڈاکٹر ظفر احمد جیسے لوگ اور بعض ڈاکٹر جو ہے وہ نمازی پرہیزی بھی ہوتے ہیں، حج اور خمس و زکوٰۃ کے پابند بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، تو یہ کہنا کہ وہ عامل ہے یہ بھی غلط نہیں ہے، دین پر عامل ہے تو چلے جائیے کہ عامل کے بعد بھیج رہے ہیں، مگر وہ جو دوا دیں اسے کھانا ضرور ہے۔ اور الحمدللہ کوئی 10 مریض ہم نے ایسے ٹھیک کیے ہیں جن پہ جن بھوت تھے ان کے گمان کے مطابق، خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ مشکل ہے یہ، پتہ نہیں میری بات سن رہی ہے یا نہیں سن رہی، لیکن خواتین میں یہ مشکل زیادہ ہے۔ غرض یہ کہ جب تک ہم اپنا ہم فکر نہیں بنائیں گے اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرب پروردگار اختیار کرے، لیکن عزیزان گرامی کیا کرے کہ اسے اللہ تک پہنچایا جائے؟ وہ غیر مسلم، وہ ہندو، وہ غیر اسلام رکھنے والا جو اللہ کو نہیں مانتا دہلیا، کیا کرے کہ اسے اللہ تک پہنچائے؟ جب مقصد یہ ہے، اللہ نے خرچہ بہت کیا ہے اسلام کے اوپر،
عیسائیوں کا انداز دیکھیے امام حسین کے حوالے سے، غیر مسلموں کا امام کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار دیکھیے۔ شیعہ عزاداری کے مالک نہیں ہیں، خادم ہیں۔ مالک اور ہوتا ہے، خادم اور ہے۔ ہم امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے مسجد علیحدہ بنائی ہے، امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہے۔ مسجد میں وہ جائے گا جو بہت سارے شرائط رکھتا ہوگا۔ ہر آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، پابندیاں ہیں، فلاں نہیں جا سکتا، فلاں نہیں جا سکتی، سمجھے نا؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے دین مبین اسلام پر دگنا خرچہ کیا ہے۔ عالم اسلام کے جتنے فرقے ہیں انہوں نے صرف مسجد اور مدرسہ بنایا ہے۔ ہم نے مدرسہ بھی بنایا ہے، مسجد بھی بنائی ہے، امام بارگاہ بھی بنایا ہے۔ ہم نے اسلام کی خاطر قربانی زیادہ دی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ہمارے ہم مسجد برابر میں ہے، امام بارگاہ برابر میں ہے، دور دور بھی نہیں بنایا، برابر برابر بنایا ہے۔ دور دور بناتے تو کہتے ہیں مسجد والے شیعہ اور ہوتے ہیں، امام بارگاہ والے شیعہ اور ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، جو مسجد والے شیعہ ہیں وہی امام بارگاہ والے شیعہ ہیں، جو امام بارگاہ والے شیعہ ہیں وہی مسجد والے شیعہ ہیں۔ پھر علیحدہ کیوں بنایا؟ بھائی مسجد میں مجلس کر لیتے، کہ نہیں مسجد میں کیونکہ پابندیاں بہت ہیں، ہم امام بارگاہ میں اس لیے مجلس کرتے ہیں کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اس سے اونچی صلوات دیے۔ تمہیدی مجلس ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں یا اختیاراً پہنچنا ہے یا انتظاماً پہنچایا جائے گا، یا اللہ نے انتظام کیا ہے، جیسے قربانی امام حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ کا یہی انتظام اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو اللہ نے انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں، انسان کے ضمیر کے اندر ایک کیفیت رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر باکمال سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی طبیعت میں ہے، چاہے انسان کسی مسلک اور کسی مکتب اور کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اس کی طبیعت کے اندر ہے کہ وہ باکمال سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اللہ نے کیونکہ اپنے قریب کرنا تھا سب کو، کن تو گندر مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ مقصد ہمیں پیدا کرنے کا یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ معرفت، اس کا قرب ہماری خلقت کا مقصد ہے، عبادت الہیہ ہماری خلقت کا مقصد ہے۔ ان پر آیات اور حدیث موجود ہیں۔ اب اس کے لیے اس نے انتظام کیا کیا؟ اس نے اپنی ذات سے قریب کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اس کا انتظام کیا کیا؟ اس نے جو اس کا انتظام کیا وہ ایک انتظام اس نے یہ کیا کہ ہماری خلقت میں، ہماری طبیعت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، اگرچہ فطرت اور طبیعت کے اندر فرق ہے، لیکن ہمارے وجود کے اندر اس نے ایک کیفیت قرار دی کہ ہر انسان باکمال کی طرف رخ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ نے جتنے بھی کمال کی تصویریں ہو سکتی تھیں، جتنی بھی کمال کی تصویریں ہو سکتی تھیں، جتنا بھی کمال کے عنوانات ہو سکتے تھے، علم ہے، شجاعت ہے، تقویٰ ہے، سخاوت ہے، حسن ظاہری ہے، حسن باطنی ہے، قربانی کا جذبہ ہے، دوسروں پر فداکاری کا احساس ہے، اچھا اور بڑا انسان ہونا، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یہ وہ جو ایک صفات کی طویل فہرست ہے۔ اچھا خاندان ہونا، کہنا صاحب ان میں اور کوئی کمال تو نہیں ہے مگر بڑے آدمی کے خاندان سے ہیں، بھائی قائد